وہ یہ ہے کہ کمپنی کی مشہوری کے لیے بھی بعض اوقات کچھ باتیں کی جاتی ہیں، تو یہ کمپنی کی مشہوری کے لیے اس طرح کے مسالے بڑے ضروری ہوتے ہیں۔ چیز کا جو ہے نا شاہد خاقان عباسی صاحب، جی یہ بنیادی طور پر پائلٹ تھے۔ شعر تو یہ ہے کہ محبتوں میں عجب ہے دلوں کا دھڑکا سا، کہ جانے کون کہاں راستہ بدل جائے۔ میں کہتا ہوں محبتوں کی جگہ سیاستوں کر دیں تو حسب حال ہو جائے گا کہ سیاستوں میں ایک دلوں کا دھڑکا سا کہ جانے کون کہاں راستہ بدل جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کا ہوسٹ یاسین لاکھ سین نیوز کے پروگرام پولیٹیکل سین میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں جبار مفتی صاحب، موسٹ سینئر جرنلسٹ ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، ملکی سیاست، صحافت، معیشت اور ہر قسم کے پہلوؤں پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ ہم بات کریں گے اب آئے روز بدلتے سیاسی تناظر کے حوالے سے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ سر، آپ کے دوست جاوید ہاشمی آخر کار پولیس کے لپیٹے میں آ گئے۔ ان کے گھر ایک بڑا ریڈ ہوا جس میں ان کے داماد اور ملازمین وہ اریسٹ ہوئے۔ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ یہ ان کا پی ٹی آئی سے تعلق کچھ نہیں، لیکن پھر بھی ان کے گھر ریڈ کو کس طرح لیتے ہیں؟ ریڈ اور چھاپے اور گرفتاریاں یہ جہاں ایک طرف افسوسناک ہے، نہیں ہونی چاہیے، وہاں دوسری طرف روٹین میٹر ہیں۔ سیاست میں جو آتے ہیں ان کے ساتھ یہ عموماً ہوتا ہے، کبھی ہواؤں کا رخ ان کی حق میں ہوتا ہے، کبھی مخالفت میں ہوتا ہے۔ جب مخالفت میں ہو تو اس طرح کے آزمائشیں بھی آتی ہیں۔ جاوید ہاشمی صاحب کا پاسٹ طویل ایک ان کا ماضی ہے سیاست میں، اور جب وہ طالب علم رہنما تھے تو ملکی تاریخ کے بہت بڑے اور دلیر طالب علم رہنما تھے۔ اس وقت سے وہ ان حالات کو دیکھتے آ رہے ہیں اور ان کا مقابلہ کرتے آ رہے ہیں۔ یہ کوئی نئی چیز ان کے لیے نہیں ہے، لیکن جو نقشہ انہوں نے کھینچا ہے، ایک تو یہ ہے کہ ان کے داماد شاید گرفتار نہیں ہوئے، داماد کے بھائی ہیں وہ ان کو لے گئے ہیں، 2 لوگوں کو لے کر گئے جی، پوچھ گچھ کے لیے، کوئی بات ہوگی، کوئی اطلاع ہوگی۔ تو دوسرا یہ ہے کہ ہم میڈیا والے عموماً بعض چیزوں کو بہت بڑھا چڑھا کے اور بعض کو گھٹا گھٹو کے پیش کرتے ہیں، تو یہ بھی اچھا نہیں ہوتا۔ وہ جس حد تک ہے اس کو، اس بات سے اگر ہم لنک کر کے بیٹھ جائیں کہ چونکہ انہوں نے ایک بیان دے دیا تھا تو اس کے جواب میں ایسا ہوا ہے، تو میں عرض کروں گا کہ انہوں نے کوئی ایسا نیا بیان نہیں دیا۔ وہ عرصے سے اسی صورتحال سے خیالات ان کے یہ چل رہے تھے اور یہ سب کے سامنے تھے، لیکن یہ جو واقعہ بیان کیا گیا ہے یہ اگر اسی طرح ہے تو بہت افسوسناک ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور انتظامیہ، جیسے میں پہلے بھی 1-2 مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ ہماری جو پولیس اور ہماری انتظامیہ، جس کو ضلع انتظامیہ کہیں، یہ اصل میں پی ٹی آئی کے الیکشن کمپین چلا رہے ہیں۔ وہ ہر ان کا قدم ایسا ہے کہ وہ جو حکومت موجودہ نگران حکومت ہے، اول تو نگران حکومت کا کوئی رول نہیں ہوتا سیاست میں، اس لیے کسی بھی سیاسی جماعت کو نگران حکومت کو اپنا حریف یا دشمن نہیں سمجھنا چاہیے، لیکن ہمارے ہاں چونکہ سلسلہ ایسا ہے کہ حکومت کے خلاف جو بھی حکومت بیٹھی ہو اس کے خلاف باتیں بھی ہوتی ہیں، تو اس طرح کی باتیں حکومت کو بھی ہضم کرنی چاہیے اور بڑے دل گردے کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ سیاستدان کوئی بھی ہو، کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو، اس کو اظہار رائے کی آزادی ہونی چاہیے، اپنے سیاست کرنے کی آزادی ہونی چاہیے۔ اور جاوید ہاشمی صاحب تو اب کوئی اتنے ضرر رساں بھی نہیں رہے، وہ جتنی ایک پریس کانفرنس عموماً کرتے ہیں، وہ تو پریس کانفرنس کرنے کی میں جو کچھ وہ کہتے ہیں اس پر اس طرح کی گرفت نہیں ہونی چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ ایک جملہ معترضہ ہے، اس کو آپ لائٹ موڈ میں لیجئے گا، وہ یہ ہے کہ کمپنی کی مشہوری کے لیے بھی بعض اوقات کچھ باتیں کی جاتی ہیں، تو یہ کمپنی کی مشہوری کے لیے اس طرح کے مسالے بڑے ضروری ہوتے ہیں۔ تو اگر ہاشمی صاحب کی کمپنی کی مشہوری کچھ کم ہو گئی تھی تو اس سے وہ بہتر ہو جائے گی اور ملکی سطح پر اس کا ذکر ہوگا تو ان کے لیے سیاست کی آسانیاں ہوں گی۔ جی، ماضی میں بھی سنا تھا 2007 یا 8 کی غالباً بات ہے، الیکشن کے بعد کی جب پیپلز پارٹی کا دور حکومت آیا
تو اس دوران بھی نون لیگیوں کی بہت بڑے پیمانے پر گرفتاری ہوئیں. تو مجھے معلوم ہوا تھا، آپ کے بھی شاید علم میں ہو، کہ ہاشمی صاحب نے ملتان ضلعی پولیس کے جو سربراہ تھے ان کو خود فون کر کے اپنی گرفتاری گھر سے دینے کے لیے ریکویسٹ کی تھی تاکہ میں ہجوم اور شور شرابے سے اور باقی معاملات سے بچ سکوں. کیا یہ الزام درست ہے؟ اچھا، یہ صرف ہاشمی صاحب کا مسئلہ نہیں ہے. یہ آپ کو ایک بات کا پتہ ہوگا کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو پولیس کی ایک حیت اور ہیبٹ اور جو طریقہ کار ان کا ایک رائج ہو چکا ہے، رچ بس گیا ہے ان کی رگوں میں، تو وہ یہ ہے کہ ان کو تو اتنی ہدایت ہوتی ہے کہ فلاں کئی وارنٹ نکل آئے ہیں، ان کو گرفتار کرنا ہے. تو باقی کا جو ہائی ہینڈڈ جس کو کہتے ہیں، دست درازی جس میں آ جاتی ہے، جو دپے شپے مار لیتے ہیں، تو یہ پولیس اپنی طرف سے کرتی ہے. تو جتنے بھی سمجھدار قسم کے سیاسی کارکن ہوتے ہیں وہ پھر ایسے ہی کرتے ہیں. ان کو پتہ چلے نا کہ ان کی گرفتاری ہونے والی ہے تو وہ خود فون کر کے کہہ دیتے ہیں جی ہم گرفتاری دینے کے لیے تیار ہیں. جگہ بلکہ طے کر لیتے ہیں کہ فلاں وقت اور فلاں جگہ پہ ہم گرفتاری پیش کریں گے. وہ انتظامیہ بھی سرخرو ہو جاتی ہے، پولیس بھی سرخرو ہو جاتی ہے، اور جو سیاسی کارکنان اور رہنما ہیں یہ بھی کسی ناگفتہ صورتحال کا سامنا کرنے سے بچ جاتے ہیں. تو اس لیے اگر ماضی میں بھی یہ ہوتا رہا ہے، اب بھی ایسا ہوتا ہے کہ اطلاع کر دی جاتی ہے کہ جی ہم گرفتاری دینے کے لیے تیار ہیں، ہم کوئی باغی نہیں ہیں. اگرچہ ہاشمی صاحب تو خود اپنے بقول باغی ہیں، لیکن گرفتاریاں جو ہے نا یہ ملک کے اندر عموماً لوگ فون کر کے اطلاع ڈالتے ہیں میں فلاں جگہ جا رہا ہوں، وہاں سے آ کے لے میں گرفتاری پیش کرتا ہوں، بھاگ نہیں رہا ہوں. جی ناظرین، معزز سیاستدان پاکستان کے کوئی بھی ایشو ہو تو اپنی خواہش مندی کے تحت گرفتاریاں دے کے اپنی سستی شہرت حاصل کرتے ہیں. اس گرفتاری کو ہم کس طرح لیں گے؟ جو جوید ہاشمی صاحب کے گھر ریڈ ہوا، ان کے داماد کا بھائی گرفتار ہوا، اب یہ حقیقی ریڈ تھا یا وہ سستی شہرت سی؟ یہ تو وقت کے ساتھ پتہ سامنے آ جائے گی صورتحال. ہم آگے بڑھتے ہیں سر. اسی طرح ہی خاقان عباسی صاحب سابق وزیر اعظم پاکستان ہیں، انہوں نے کہا کہ میرا نظریاتی اختلاف میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہے، وہ میرے قائد تھے، ان کی پالیسیز سے میرا اختلاف ہے. جس طرز پر مسلم لیگ نون اب جا رہی ہے میں نہیں سمجھتا کہ مجھے اس کے ساتھ چلنا چاہیے، لہٰذا میں اپنی راہیں جدا کر رہا ہوں. تو انہوں نے نون لیگ سے اپنی راہیں جدا کر انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون اب جہاں کھڑی ہے میں اس سے اتفاق نہیں کرتا، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی راہیں جدا کر لیں. کیا کہتے ہیں سر؟ ایک ایک کر کے تنکا جو سینئر ترین مچ کارکن تھے نون لیگ کے، وہ اس کشتی سے اترتے جا رہے ہیں. تو میاں صاحب کو اس چیز کا جو ہے نا شاید خاقان عباسی صاحب جی، یہ بنیادی طور پر پائلٹ تھے جی، اور اپنے والد کی شہادت کے بعد وہ سیاست میں آئے تھے. ان کے والد جو خاقان عباسی تھے جی جی مری سے وہ رکن قومی اسمبلی تھے، اور پھر وہ جو سانحہ ہوا تھا اوجڑی کیمپ والا راولپنڈی میں، تو جو وہ ڈپو تھا اسلحے کا وہ جو پھٹ گیا تھا اور میزائل اور راکٹ ہوا میں اڑے، تو ایک راکٹ ان کی گاڑی کی چھت پر آ کے گرا تھا اور وہ مری روڈ کے اوپر وہ سیدھا ان کے ہی سر پہ لگا اور وہ شہید ہو گئے تھے. اس وقت تک شاید خاقان عباسی صاحب کو کوئی نہیں جانتا تھا، نہ یہ سیاست میں تھے، یہ ایک پائلٹ تھے. پھر والد کی جگہ لینے کے لیے، ان کی گدی سنبھالنے کے لیے پھر یہ سیاست میں آئے، اور پھر یہ بھی ہوا ہے کہ وہ اپنے علاقے سے منتخب نہیں ہو سکے تھے، وہاں سے وہ الیکشن ہار گئے تھے. پھر مسلم لیگ نواز نے، جو مسلم لیگ نون ہے جس سے وہ اب اختلاف کر رہے ہیں، انہوں نے ہی ان کو دوسرے حلقے سے اپنی ایک مضبوط سیٹ کے اوپر کھڑا کر کے ضمنی الیکشن میں ان کو جتوایا تھا اور قومی اسمبلی میں پہنچایا تھا. لیکن یہ وقت کی بات ہے اور سیاست کی بات ہے. جی بالکل. اس وقت وہ کچھ نہیں تھے تو وہ بننا چاہتے تھے، تو وہ مسلم لیگ کا سہارا ان کو مل گیا اور وہ بن گئے. جی اب وہ کوئی اور راستہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کو بالکل آزادی ہے. ہر سیاستدان کو یہ اس بات کا حق حاصل ہے کہ وہ جب چاہے، ایک شعر کو تھوڑی ترمیم کے ساتھ پیش کر دیا کرتا ہوں. شعر تو یہ ہے کہ محبتوں میں عجب ہے دلوں کا دھڑکا سا، کہ جانے کون کہاں راستہ بدل جائے. میں کہتا ہوں محبتوں کی جگہ سیاستوں کر دیں تو حسب حال ہو جائے گا کہ سیاستوں میں ایک دلوں کا دھڑکا سا، کہ جانے کون کہاں راستہ بدل جائے. جی بہت شکریہ. ملک ریاض صاحب بحریہ ٹاؤن والے، ان کا ایک کھلا خط سامنے آیا ہے اور اس نے ایک نیا پنڈورا باکس کھول دیا ہے. میڈیا میں، خاص طور پر سوشل میڈیا بھی، مین سٹریم میڈیا میں بھی اس حوالے سے ہلچل مچی ہے. انہوں نے اداروں پر
کھلا الزام لگاتے ہوئے کہا ہے کہ ایک خاص سیاسی شخصیت پر الزام تراشی کے لیے ان پر وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے مجھ پر دباؤ ہے، جس کی وجہ سے میرے اکاؤنٹس بھی منجمد کر دیے گئے ہیں۔ اس خط میں یہ بھی لکھا گیا کہ اکاؤنٹس منجمد ہونے کی وجہ سے میرے ترقیاتی کام رک گئے ہیں، بلکہ ملازمین کو تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، ہزاروں لوگ بے روزگار ہو جائیں گے۔ انہوں نے ساتھ اس طرح بھی اشارہ کیا کہ اگر محب وطن پاکستانی کے ساتھ یہ حال ہے تو کوئی بھی سرمایہ دار پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے نہیں آئے گا۔ اس کھلے خط کو ملک ریاض صاحب نے جو اب اداروں پہ کھلا ان کے خلاف دے دیا کہ وہ ان پر پریشر ڈال رہے ہیں کہ سیدھی بات کریں، عمران خان کے توشہ خانہ کیس میں جو 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے القادری ٹرسٹ کا، اس میں ان کو وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے پریشر ڈال رہے ہیں، ان کا کہنا ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ جو باتیں کی ہیں ملک ریاض صاحب نے، ریاض ملک صاحب ہماری ہوش میں ہی ایک گمنام سے کلرک تھے، جو پھر جب ادھر تجارت میں آئے، خاص طور پہ پراپرٹی کے بزنس میں آئے، تو پھر دیکھتے دیکھتے ٹائکون بن گئے اور ملک کے امیر ترین لوگوں میں ان کا شمار ہونے لگا۔ جب سرمایہ آ گیا تو پھر انہوں نے اپنے کمپنی میں بحریہ ٹاؤن میں ریٹائرڈ جرنیلوں کو اور بڑے بڑے ججوں کو، ریٹائرڈ جو ہوتے تھے ان کو وہ بڑی بڑی تنخواہوں پر ملازم رکھتے تھے، اور اس سے جو اثر و رسوخ حاصل کرتے تھے اس کی وجہ سے ان کے جو یہ تعمیراتی پروجیکٹ ہوتے تھے، جو پراپرٹی کے حوالے سے ہوتے تھے، پلاٹوں والے معاملات، اس میں بہت ساری کہانیاں ایسی بھی ہیں کہ جو نیک نامی میں اضافہ نہیں کریں گی، لیکن وہ اس کو جو ایک ایج حاصل ہو جاتا تھا، جو ان کو سپورٹ مل جاتی تھی، وہ سابق ریٹائرڈ جرنیلوں، کرنیلوں اور ججوں کی وجہ سے، جو ان کے ملازم ہوتے تھے، جو ان کے دائیں بائیں چلتے تھے، ملازموں کی طرح چلتے تھے، تو وہ ان کی وجہ سے ان کو جو سہولت ملتی تھی، اس کی وجہ سے پھر وہ سیاست کی طرف بھی مائل ہونا شروع ہوئے، اور سیاستدانوں کو بھی انہوں نے، لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ وہ ہر چیز سرمایہ سے خریدنے کے عادی ہو چکے تھے اور خرید لیتے تھے، تو بڑے بڑے سیاستدان ان کی جیسے زر خرید ہوتے ہیں ایسے ہو جاتے تھے، تو پھر ان کو کسی بھی مقام پہ، کسی بھی مرحلے پہ مشکلات پیدا نہیں ہوتی تھیں۔ تو یہ انہوں نے یہ پورا بڑا لمبا دور اس طرح انجوائے کیا ہے، تو اب اگر کوئی مشکل آئی ہو تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، ضرور آئی ہوگی، اور چونکہ ان کے معاملات القادر ٹرسٹ کے حوالے سے اربوں روپوں کے، بلکہ آپ نے خود ہی بتا دی اماؤنٹ، جو 190 ملین پاؤنڈ کی رقم ہے جو پاکستان آئی، تو اس میں ابھی ان کا ایک موقف ہے کہ میں نے یہ رقم خود نہیں رکھی اور میں نے اسٹیٹ بینک میں جمع کرا دی، تو ایک دوسرا موقف بھی ہے وہ، لیکن اس کی ایک اعلیٰ ترین سطح پہ ایک ہو جانی چاہیے، ایسی کمیٹی، ایسا کوئی تحقیقاتی کمیشن بنے کہ جو عام دباؤ میں نہ آئے، تو پھر وہ ایک بااختیار قسم کا کمیشن بنے جو ان الزامات کی تحقیق کرے۔ اگر ریاض ملک صاحب سے زیادتی ہو رہی ہے تو نہیں ہونی چاہیے، اور اگر نہیں ہو رہی تو پھر ان کو اس طرح کے ڈرامے نہیں کرنے چاہیے۔ وہ ایک بہت باوقار قسم کے ریئل اسٹیٹ ٹائکون ہیں، ان کو اپنا مقام کا بھی خیال کرنا چاہیے، اور جو لا انفورسنگ اتھارٹیز ہیں ان کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ یہ بات ان کی بڑی ویلڈ ہے کہ اگر ملک کے اندر سرمایہ کار یا سرمایہ دار یہ محفوظ نہیں ہوں گے تو پھر سرمایہ کاری آنی مشکل ہو جائے گی۔ پہلے ہی ہمارے یہاں یہ سلسلہ بڑا مشہور ہے کہ لوگ یہاں سے پیسہ اکٹھا کرتے ہیں اور بیرون ملک جا کے انویسٹ کر دیتے ہیں، اور ترقی تو وہ معاشرے، وہ معیشتیں کرتی ہیں، وہ ملک کرتے ہیں جہاں باہر سے سرمایہ آ کے انویسٹ ہو رہا ہو، جہاں انڈسٹری فروغ پا رہی ہو۔ تو ایک جو کاروبار یہاں کافی اچھا چلا ہے، تو اس کے جو مین برین ہے، جو دماغ ہے جس نے یہ سارا کیا ہے، اس کو اگر آپ مفلوج کر دیں یا اس کو اس طرح پریشان کر دیں کہ وہ پھر یہ کاروبار چھوڑنے پہ مجبور ہو جائے یا ملک چھوڑنے پہ مجبور ہو جائے، تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، نہ ملک کے لیے نہ ملک کی معیشت کے لیے۔ ملک ریاض صاحب کی بات کو سنجیدگی سے لینا چاہیے اور اس کو کسی نتیجے پہ پہنچانا چاہیے۔ یہ محض الزام اور جوابی الزام اور اس طرح کی اس میں اس کو نہیں ضائع کرنا چاہیے۔ جی بہت شکریہ۔ ملک ریاض صاحب کا جو خط سوشل میڈیا پہ گزشتہ 2 دنوں سے بہت زیادہ وائرل ہو کے اور اس پہ کمنٹس آ رہے ہیں، مین اسٹریم میڈیا سمیت سوشل میڈیا پہ بھی اس پہ ڈسکس ہو رہا ہے، تو سر انتخابات سر پہ جی پی ٹی آئی نے انتخابات میں انہیں کمپین کرنے کے حوالے سے الیکشن کمیشن کو درخواست بھی گزار کی
کہ ہمارے جو امیدوار ہیں یا اب بطور تحریک تو اب رہے نہیں، لیکن جو ان کے فالوورز ہیں، ان کے ہم خیال آزاد کھڑے ہیں، ان کو کمپین نہیں کی جا رہی، پکڑ دھکڑ ہے، لیکن ان کی درخواست پر بھی کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ اب پکڑ دھکڑ کا سلسلہ تیز ہو گیا ہے، کیا کہتے ہیں اس بارے میں سر؟ ایک بات تو اصولی سی ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں جب الیکشن شیڈیول کا اعلان ہو جاتا ہے اور اس پر عمل درآمد شروع ہو جاتا ہے، آپ دیکھیں کتنے مراحل طے ہو چکے ہیں، اب صرف پولنگ رہتی ہے، تو پھر تمام انتظامی اور قانونی اختیارات الیکشن کمیشن کے پاس چلے جاتے ہیں۔ جی بالکل۔ اب وہ الیکشن کمیشن محض ایک چند لوگوں کی ایک جماعت نہیں ہے یا کچھ لوگوں کا اٹھنے بیٹھنے کی ایک جگہ نہیں ہے، بلکہ وہ ایک بااختیار ادارہ ہے جس کے ساتھ پوری انتظامیہ اور پولیس اور فورسز تعاون کرنے کے پابند ہیں۔ تو اس صورت میں اگر اس طرح کی کوئی صورت آتی ہے، جیسے آپ نے بتایا کہ پی ٹی آئی والوں نے لیٹر بھی لکھا ہے، کوئی درخواست دی ہے الیکشن کمیشن کو، تو الیکشن کمیشن کو اپنے زیر انتظام ہونے والے الیکشن کو بااعتماد بنانے کے لیے، اس کے اوپر لوگوں کو کا اعتماد بحال کرنے کے لیے یا ایکسیپٹیبل الیکشن بنانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس شکایت کا ازالہ کریں، اس شکایت کی تفتیش اور تحقیق کا انتظام کریں۔ اور اگر یہ بات ہے جیسا کہ پی ٹی آئی کے صفوں میں سے یہ بات بار بار کہی جا رہی ہے کہ ان کے رستے میں روڑے اٹکائے جا رہے ہیں، تو پھر یہ جمہوریت کی کوئی خدمت نہیں ہے۔ اس سے پہلے ہی ایک زیادتی کہہ لیں، ایک ایسا کام ہوا ہے جو نہ ہوتا تو زیادہ اچھا ہوتا۔ اگر پارٹی کے پاس اس کا انتخابی نشان ہوتا تو پھر وہ ایک باجماعت طریقے سے الیکشن لڑ رہے ہوتے۔ اب تو تتر بتر ہو گیا نا کام، جی بالکل، کہ ہر ان مطلب لاکھ کہیں کہ ہے پر نہیں ہے والی صورتحال ہے کہ وہ کارکن ہیں پی ٹی آئی کے، الیکشن بھی لڑ رہے ہیں، ووٹ بھی لیں گے، لیکن ان کا نام چھن گیا ہے، ان کا شناخت چھن گئی ہے اور پتہ ہی نہیں چل رہا کہ تو اس کے بعد جو اس میں پھر الیکشن کے بعد نتائج آنے کے بعد جو مسائل پیدا ہونے کا خطرہ ہے، وہ لوگ اس کا بھی اظہار کر رہے ہیں کہ پھر یہ سارے ہی کے سارے اگر پی ٹی آئی کے لوگ جیتے ہیں جو دیگر نشانوں کے اوپر جیتیں گے تو پھر وہ آزاد ہی ارکان اسمبلی سمجھے جائیں گے، اور آزاد ارکان اسمبلی کی خرید و فروخت کے امکانات ہمارے یہاں بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اور جب خرید و فروخت آ جائے، دولت کی ریل پیل ہو جائے اور یا دولت کا عمل دخل ہو جائے تو پھر وہ مثبت نتائج اس سے نہیں نکل سکتے اور جمہوریت کی کوئی خدمت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے الیکشن کمیشن کو اسی مرحلے پہ اس کا جائزہ لے لینا چاہیے اور یہ یقینی بنانا چاہیے کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو۔ ہاں، قانون پر عمل درآمد ہونا چاہیے، قانون سے کسی کوئی ماورا نہیں ہے، لیکن یہ محض یک طرفہ کاروائیاں ہوں، یہ کسی ایک کے خلاف تو کارروائی ہو رہی ہو، دوسرے کے خلاف نہ ہو رہی ہو، ایک کو رعایت مل رہی ہو، دوسرے کو رعایت نہ مل رہی ہو، تو پھر یہ مسئلہ مشکوک ہو جائے گا۔ پھر اس انتخابات کے اوپر 60 ارب روپیہ خرچ کر کے بھی وہ الیکشن نہیں ہوگا، ملکی خزانے کو نقصان بھی پہنچے گا اور سیاسی طور پر فائدہ بھی کوئی نہیں ہوگا۔ جی بہت شکریہ۔ خرید و فروخت کیے گئے جو ممبران اسمبلی ہیں، ان سے بننے والی گورنمنٹ چاہے وہ کسی جماعت کی بھی ہو، کوئی سی پارٹی بنائے، کیا خیال ہے وہ ملک کی خدمت کر سکیں گے، یا وہ بھی اپنی جو خرچہ ہوا ہے جو جماعت حکومت بنائے گی، اخراجات کرے گی، وہ اپنا خرچہ پورا کرے گی؟ کیا ادارے اس پریکٹس کو جو ہم پچھلے 30 سال سے فیس کر رہے ہیں اس کو کنٹینیو کروانا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں نا، ایک ضرب المثل بڑی مشہور ہے کہ کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بھانمتی نے کنبہ جوڑا۔ تو جو بھانمتی کا کنبہ ہوتا ہے یہ مستحکم بنیادوں پر استوار نہیں ہوتا، تو اس لیے جب آزاد امیدواروں کو، آزاد ارکان اسمبلی کو دولت کے بل بوتے پر جمع کیا جائے گا یا کسی اختیار یا دھونس کے ذریعے سے جمع کیا جائے گا تو پھر کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا ہی ہوگا، ان میں ہم آہنگی نہیں ہوگی، وہ کسی ایک جماعت کے تو نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے اس سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ پھر اکثریت کے باوجود مستحکم حکومت نہیں ہوگی۔ سیانے کہتے ہیں کہ جو ایک بار بک جائے اس کے قدم قدم پر بکنے کا خطرہ رہتا ہے۔ جو آپ خریدیں گے جس کو، کل کو کوئی اور بڑی بولی دے کے خرید لے گا، تو پھر اس لیے مسئلہ تو بولی کا ہوگا، مسئلہ اصول کا نہیں رہے گا۔ جب اصول کا نہیں رہے گا تو پھر بنیادیں کمزور ہو جائیں گی، اور ہمارے یہاں جمہوریت کی بنیادیں پہلے ہی کمزور ہیں، ان کو مستحکم کرنے کی ضرورت ہے۔ پارٹی الیکشنز اسی لیے زیادہ اچھے سمجھے جاتے ہیں کہ ان کے اندر پارٹی ڈسپلن ہوتا ہے، اور جب پارٹی ڈسپلن نہیں ہوگا تو پھر ہر کوئی جدھر منہ اٹھائے گا چل پڑے گا، پھر
कोई अच्छे नताइज की तवक्को नहीं की जा सकती। एक तरफ खान साहब कहते हैं एक तरफ खान साहब जेल से बार बार पैगाम भिजवा रहे हैं कि हम जीतेंगे, गवर्नमेंट हम बनाएंगे। उनकी पार्टी नहीं है, निशान नहीं है। उनके जो हम ख्याल लोग हैं, अगर वो जीत भी जाएं तो वो हुकूमत तो पार्टी बना सकती है। क्या आज़ाद उम्मीदवार अगर मेजॉरिटी में मिल भी जाएं तो गवर्नमेंट बना सकते हैं? और गवर्नमेंट बनेगी तो उसको कोई नाम किसी पार्टी को दिया जा सकेगा? ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन तो सुलझा जाए, क्योंकि तहरीक इंसाफ बतौर पार्टी गवर्नमेंट नहीं बना सकती। आज़ाद उम्मीदवार अगर ना भी बिकें तो क्या वो गवर्नमेंट मिल के बना सकते हैं? आपकी इस तवक्को को मैं खराज तहसीन पेश करूँगा कि अगर वो ना बिके, ये इतना बड़ा फ़र्ज़ कर लिया जाए अगर, तो फिर तो मसला हल हो जाएगा। इसलिए कि अगर एक मफरूज़ा है, आपने सवाल किया, तो एक फ़र्ज़ कर लेते हैं कि इन इंतखाबात में वो उम्मीदवार जिनकी हमदर्दियाँ, जिनका ताल्लुक़ पीटीआई से है जी, ऐसी वो अगर भारी अक्सरियत से जीत जाते हैं तो वो किसी भी मरहले पे एक पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन बन गई थी। इसी तरह जैसे पीटीआई नजरियाती बन गई थी, इसी तरह पीटीआई के साथ कुछ भी लगा के एक और सियासी जमात रजिस्टर भी हो सकती है, वो सारे उसके मेंबर बन जाएंगे, वो अक्सरियत हासिल कर लेंगे। और जब अक्सरियत आ जाएगी, एक पार्टी भी बन जाएगी, ना भी बने तो आज़ाद ग्रुप के नाम पर काम कर सकते हैं, तो वो आइन में तरमीम करके ये पीटीआई की हैसियत को बहाल भी कर सकते हैं और इमरान खान साहब जिस मुश्किल में हैं उनको इस मुश्किल से भी निकाल सकते हैं। तो ये कोई बईदस क्यास बात नहीं है। जो शर्त सिर्फ ये है कि जो पीटीआई को इतना वोट पड़ जाए कि वो 2/3 अक्सरियत कौमी असम्बली में आ जाए, वो भले आज़ाद कहलाएं लेकिन वो इकट्ठे होकर बहुत कुछ कर सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया। ये डिपेंड करता है पीटीआई के नज़रियाती कारकुनों के, रहनुमाओं के हवाले से उम्मीदवारों पर कि वो इमरान खान का नज़रिया किस तरह कायम रखते हैं। अभी इलेक्शन का मरला आ रहा है, इलेक्शन कंटेस्ट करने का। अगर वो जीत जाते हैं तो क्या वो बिकाऊ घोड़े बनेंगे या अपना नज़रिया कायम रखते हुए अपनी हुकूमत बनाएंगे? जो मसाइल दरपेश पीटीआई और इमरान खान या दीगर मुल्क के दीगर जमातों और दीगर अफराद को हैं, उन्हें इन मसाइल से निकाल पाएंगे। ये आने वाले वक्त में चीज़ें सामने आ जाएंगी। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। रिस्क अल्लाह के हाथ में है और कभी कभी रज़ाक रिस्क की तकसीम का एहसास उन लोगों को भी अता फरमा देता है कि जो हालात की कड़ी धूप में शजरे सायादार होते हैं। मुल्तान में सुल्तान फाउंडेशन की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर सैकड़ों अफराद के लिए सुल्तान दस्तरखान सजाया जाता है। हर इंसान सुल्तान दस्तरखान का मेहमान बनता है। बिलाशुबा सुल्तान फाउंडेशन इंसानियत का काबिल फ़ख्र सरमाया है और भले ही ऐसे इदारे हों या अफराद, वो गुर्बत व इफलास के सुलगते सहरा में एहसास की छतरियां बनते हैं।